اللہ رب العالمین کا نہایت فضل اور کرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے کہ اللہ نے بعض بندوں کو بعض بندوں پر، جانوروں کو بھی ایک دوسرے پر، دنوں کو بھی ایک دوسرے پر، مہینوں کو بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ جو ہے اس کو دیگر عشرات پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ عشرہ اس قدر فضیلت والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیا ہوا عمل اللہ کے نزدیک دیگر ایام سے فضیلت اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کہ جہاد کو بھی فضیلت نہیں ہے اس عشرے کے اعمال کے مقابلے میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، جہاد کو بھی فضیلت نہیں ہے، ہاں سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ گھر سے نکلے اور پھر اپنی مال اور جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام عبادتوں کو یکجا کر دیا ہے۔ یہ فضیلت کی وجہ ہو سکتی ہے، قربانی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور صدقات ہیں، نماز ہے، تمام عبادتوں کو اس عشرے کے اندر اللہ نے مجتمع فرما دیا ہے۔ پہلا عشرہ، اسی لیے مفسرین نے ولیال عشر کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یہ ذی الحجہ کے تعلق سے ہے، اور ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی فضیلت دیگر عشرات سے بڑی ہوئی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، انہوں نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے، کہ عشرہ ذی الحجہ کے جو دن ہیں، پہلا عشرہ جو ہے اس کے جو دن ہیں وہ فضیلت کے اعتبار سے دیگر پورے سال کے دنوں پر بڑے ہوئے ہیں، اور رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں دیگر عشرات کی راتوں سے فضیلت کے اعتبار سے بڑی ہوئی ہیں۔ اس عشرے میں ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، تہجد میں اللہ سے لو لگانی ہے، خوب صدقات کرنے ہیں، اور اگر زکوٰۃ ہم سے متعلق ہے وہ ادا کرنی ہے، اور روزوں کی فضیلت ہے، رمضان کے روزے الگ ہیں، یہ نفلی روزوں کی فضیلت ہے، اور حج کے ایام اس میں شروع ہو جاتے ہیں، اور آخر کا دن قربانی کا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس عشرے کی خوب قدر کرنی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عشرہ اجر و ثواب کے اعتبار سے دیگر عشروں میں بڑا ہوا ہے، تو ہمیں اس کی قدردانی کرنی ہے۔